سورہ آل عمران آیت نمبر 137 کی تفسیر اور اس کا معنی مفہوم بیان کیا جا چکا ہے۔ اس آیت کریمہ سے جو باتیں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں یا جو فوائد حاصل ہوتے ہیں اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ اس آیت کریمہ میں پہلی بات ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس امت سے پہلے بہت ساری امتوں کو ہلاک کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت سے پہلے بہت ساری امتوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا قد خلت من قبلکم سنن، کہ تم سے پہلے گزر چکی سنن، اللہ کے قوانین، اللہ کے طریقے، اللہ کی سنتیں۔ تو یہ جو سنن کہا ہے سنتن کی جمع ہے، یعنی کئی ایک امتیں قومیں آئیں اور انہوں نے اللہ کے رسولوں کو، اللہ کے بھیجے ہوئے انبیاء کو جھٹلایا، مانا نہیں، اور اللہ نے انہیں ہلاک کیا۔ یہ پہلی بات سمجھے، بہت سارے آئے اور گئے، ہلاک ہو کر گئے۔ دوسری بات اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس آیت کریمہ میں اس امت کو تسلی بھی دی گئی ہے ایک طریقے سے، اور اسی طرح ایک طریقے سے تنبیہ بھی کی گئی ہے، خبردار بھی کیا گیا۔ تسلی اس اعتبار سے دی گئی اس آیت کریمہ میں کہ اس امت سے پہلے اللہ رب العالمین نے بہت ساری امتوں کو سزا دی، ہلاک کیا، برباد کیا۔ لہذا آج بھی جو معاملات آپ حضرات آپ کے سامنے پیش آ رہے ہیں، ان کا انجام بھی آخر میں جا کر یہی ہوگا کہ امتیں ہلاک ہوں گی۔ آپ کو جھٹلانے والے، آپ کو پریشان کرنے والے، آپ پر ظلم اور زیادتی کرنے والے، یہ جتنے لوگ ہیں ان کا آخری انجام کیا ہوگا؟ ہلاک ہو جائیں گے۔ برقرار رہیں گے کون؟ ایمان والے۔ یہ ایک ناحیے سے تسلی دی گئی کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ پہلے بھی ہو چکا، ابھی بھی ہو رہا ہے۔ دیکھیے یہ نفسیات ہے انسان کی، ایک سائیکولوجی ہے۔ کیا سائیکولوجی؟ انسان کسی پریشانی میں ہوتا ہے، کسی تکلیف میں ہوتا ہے، کسی بیماری میں ہوتا ہے، کسی مصیبت میں ہوتا ہے، جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے پہلے بھی لوگ اس میں مبتلا ہو چکے ہیں، اس سے پہلے بھی لوگ اس سے دوچار ہو چکے ہیں، یہ میرے ساتھ ہی نہیں ہو رہا ہے، یہ پہلے بھی لوگوں کے ساتھ ہوا ہے، تو غم ہلکا ہو، پریشانی تھوڑی ہلکی ہو جاتی ہے، بیماری تھوڑی ہلکی ہو جاتی ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ لیکن آپ کو میرے ساتھ ہی یہ معاملہ کہیں اور نہیں پیش آیا تو انسان کا غم بڑھے گا، دل چھوٹا ہوتے جائے گا، گھبراہٹ، بے چینی اور بہت ساری چیزیں آتی چلی جائیں گی۔ لیکن یہ معلوم رہے گا کہ پہلے بھی ہو چکا ہے، کہ کوئی نئی بات نہیں ہے، تو کم ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک اعتبار سے تسلی ہو گئی۔ لیکن دوسرے اعتبار سے یہی آیت کریمہ تنبیہ بھی کر رہی ہے، وارننگ بھی دے رہی ہے۔ کیا وارننگ اور تنبیہ یہ دے رہی ہے کہ تمہاری بھی روش اس طرح رہی تو جس طرح پہلی قومیں ہلاک ہوئی ہیں تم بھی ہلاک ہوگے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ تم سے پہلے باتیں گزر چکی، واقعات ہوئے، اللہ نے ہلاک کیا ہے، اور آخری دم تک قومیں ہلاک ہوئی، ہلاک بھی ہوئی اور آخری دم تک انہیں تباہ کیا گیا، کہ کہیں بھی جا کر معاملہ اگر تمہارا بھی ڈس بیلنس ہوا، توازن کھو بیٹھا، تو تمہارے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ متنبہ رہو، خبردار رہو۔ تو ایک طرف خبردار رہنے کے لیے بھی آیت کریمہ ہاں سیکھ دیتی ہے، اور اسی طرح ایک طرف تسلی بھی دیتی ہے۔ صحیح پر قائم ہو تو تسلی رکھو، ڈھارس بندھائے رکھو، اپنی ہمت جوڑے رکھو۔ یہ دوسری بات ہوئی۔ تیسری بات جو بہت اصولی بات ہے وہ یہ، اس آیت کریمہ سے قیاس کا ثبوت ملتا ہے۔ اب بہت سارے لوگوں کو قیاس معلوم نہیں ہوگا۔ شریعت کے جو احکامات ہوتے ہیں 4 طریقوں سے ثابت ہوتے ہیں۔ نمبر 1 کتاب یعنی قرآن حکیم، نمبر 2 سنت یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، نمبر 3 اجماع یعنی کسی بات پر امت کا اتفاق ہو جائے، چوتھی چیز قیاس ہوتی ہے۔ بعض حضرات مسلک اہل حدیث پر یہ اعتراض کرتے ہیں، یہ قیاس نہیں مانتے، سب سے زیادہ ہم ہی قیاس مانتے ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں اصل 2 ہی بنیاد ہے، کتاب اور سنت۔ اللہ رب العالمین کتاب قرآن حکیم اور دوسری سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان دونوں کی بنیاد پر ہم چیزوں کو مانتے ہیں، باقی نہیں مانتے۔ اجماع تو ان دونوں کی دلیل پر اگر اجماع ہوا ہے تبھی ہم اجماع کو مانتے ہیں، اور قیاس بھی اگر ان دونوں دلیلوں کی بنیاد پر قیاس ہے تو قیاس کو مانتے ہیں۔ اب قیاس سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا قیاس؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اس آیت کریمہ میں؟
تم سے پہلے بھی واقعات گزر چکے, اللہ نے قوموں کو ہلاک کیا, ماضی کی بات ہے نا. تو آج جو کچھ بھی سچویشن چل رہی ہے دور حاضر میں, جو کچھ بھی ہو رہا ہے, ان تمام سچویشن کو آپ پرانے سچویشن سے جا کر ملائیں, دیکھیں اس میں اور اس میں کون سی چیز کامن پائی جا رہی ہے. تو جو چیز کامن پائی جائے گی اس میں کیا وجہ تھی, اس میں کیا وجہ تھی, دونوں کو ملائیں گے تب جو ایک نظریہ نکال کر آپ لائیں گے, اسی کو قیاس کہتے ہیں, اسی کو قیاس کہا جاتا ہے. مثال کے طور پر آج بہت ساری نئے نئے مسائل ہیں, نئے نئے پرابلمس. اب کوئی ہم سے آگے پوچھے یہ جو بیڑی پیتے ہیں, یہ جو سگریٹ پیتے ہیں, اور یہ جو نشہ آور چیز استعمال کرتے ہیں, یہ حرام ہے کہ حلال ہے, کوئی سرات بول دے یہ حرام ہے, نہیں, کیسے بول سکتے ہیں بھائی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بیڑی سگریٹ ہے ہی نہیں, آپ کیسے کہہ سکتے ہیں بیڑی سگریٹ حرام ہے؟ یہ نئی نئی نشاور چیزیں آ گئی, آپ بولیں گے شریعت میں یہ نہیں ہے, اس کا مطلب شریعت تو ناقص ہو گئی. اب کیا کریں, یعنی اسلام اب ادھورا رہ گیا, یہ نئی چیز تو ہے نہیں تو شریعت کہاں مکمل تھی؟ تو ہم کہیں گے میرے بھائی ایسا نہیں, شریعت میں کوئی اصول دیا گیا, اس اصول میں اس کو پرکھیں گے. اصول کیا ہے؟ شریعت میں جو چیز حرام قرار دی گئی ہے اس میں علت کیا پائی جاتی ہے؟ جیسے شراب حرام قرار دی گئی, کیا وجہ ہے اس میں؟ نمبر 1 نشہ ہے. علت کیا ہے اس کے اندر؟ نشہ ہے, تو ہم قیاس کریں گے. اچھا یہ چیز کیا ہے, اس میں کیا ہے؟ نشہ ہے. اچھا شراب کیوں اور کیوں حرام قرار دی گئی؟ اس لیے کہ یہ صحت کے لیے بہت ہانیکارک ہے, مضر ہے, بہت ہانیکارک ہے, بہت مضر ہے, سب خراب ہوتا ہے اس سے. کیا کیا خراب ہوتی ہے میڈیکل سائنس ہمیں بتائے گی. اور کیا وجہ ہے؟ اور یہ وجہ کہ دماغ معاف, آدمی آؤٹ آف کنٹرول, اس ہوش و حواس میں نہیں رہتا اور نہ جانے کیا کیا کرتا ہے. تو ان سب سے کیا ہوتا ہے؟ ہاں صحت خراب ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور کیا صحت خراب ہوتی ہے, اور بھی اور زیادہ مقدار میں لیا تو انسان کی اور چیزیں خراب ہوتی ہیں. خودکشی, انسان جو ہے موت کی طرف چلا جاتا ہے, انسان اپنے آپ کو ہلاک کر لیتا ہے. ہاں تو پھر اس اصول کے قاعدے سے جتنے بھی نشاور چیزیں ہیں سب حرام ہیں, سب کیا ہے؟ حرام ہے. اس میں مال کا ضیاء, اس میں نفس کا ضیاء, اس میں وقت کا ضائع ہونا, بہت کچھ ہے. تو بہت ساری چیزیں بنیاد بنا کر ہم نے کہا کہ شریعت نے ہمیں ایک اصول دیا ہے کہ عقل کی حفاظت, صحت کی حفاظت, سب چیز کی حفاظت, اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کی بات. اس سے کیا ارد گرد رہنے والے لوگ حفاظت میں رہتے ہیں؟ نہیں رہتے, حرام ہے, حرام ہے, نقصان پہنچتا ہے دوسروں کو. یہ ایسا ہوا. اب کوئی کہے شریعت اپائج ہے, غلط بات. شریعت کیا ناقص ہے؟ غلط بات. تو بہت سارے جو آج کے نئے نئے مسائل ہیں نا, ان کو لا کر ایک اصول کے تحت اس کے لیے قاعدے اور اصول بنا دینا, ضابطے بنا دینا, اسی کا نام ہے قیاس. تو ماضی کی جتنی چیزیں گزری ہوئی ہیں حاضر کی چیزوں کو ملا کر اس سے قاعدہ کلیہ نکالنا, اس کو کہتے ہیں قیاس. اور یہ آیت کریمہ اس قیاس کو ماننے کی دلیل ہے. قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض, تم زمین میں گھومو, ٹہلو, دیکھو کیف کان عاقبۃ المکذبین, یہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا تھا. اب جب ظاہر کی بات ہے قیاس کریں گے تبھی تو ہوگا. ماضی کو, تاریخ کو, ہسٹری کو آج کی سچویشن سے ملائیں گے تبھی تو معلوم ہوگا کیا ہوا تھا. اس کو قیاس کہتے ہیں. ہم قیاس کو مانتے ہیں. اور اہل علم نے یہ قاعدہ بیان کیا کہ قرآن میں جتنی مثالیں بیان کی گئی, جتنی مثال دی گئی ہے, یہ اس کی طرح, یہ اس کی طرح, یہ ساری آیات بتاتی ہے کہ قیاس ایک حکم شرعی ہے, لیکن بنیاد کتاب و سنت ہونی چاہیے. ایسا قیاس نہیں لاؤ کہ انسان کی زندگی کو ہوا سے تعبیر کرے, وہ ہوا ہے, یہ انسان کی زندگی, ایسے لا کے جوڑیں گے تو یہ تو وہی ہو گیا کہ کہاں کی اینٹ کہاں کا جوڑا, بھانوتی نے کنبا جوڑا, ایسا ہو گیا. مارے گھٹنا پھوٹے سر, یہ والی بات. تو ایسا نہیں, ٹھیک ہے. یہ تیسری بات معلوم ہوئی. چوتھی بات معلوم ہوئی, اس آیت کریمہ میں زمین میں چلنے کا, سفر کرنے کا حکم دیا گیا. کیا کرنے کا؟ سفر کرنے کا. لیکن کیا یہ سفر کرنا علی الاطلاق حکم ہے یا پھر کسی مقصد کے تحت سفر کرنا ہے؟ تو بتایا گیا کہ ہم غور کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے کہا فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ, زمین میں چلو سفر کرو. سفر کرتے ہیں, حکم دیا سفر کر, لیکن کیوں؟ فانظروا, دیکھنے کے لیے. کیا دیکھنے کے لیے؟ کیف کان عاقبۃ المکذبین, جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا تھا, اس لیے سفر کرنا ہے. بھائی کتنے لوگ سفر کرتے ہیں اس لیے؟ تو اس طرح سے کہا گیا کہ 4 طرح کا سفر ہوتا ہے. پہلا سفر جو حرام ہے, وہ سفر کرنا حرام ہے, زمین پر اس لیے گھومنا پھرنا حرام ہے. کیا ہے؟ اگر وہ حرام کے لیے ہے
غرض اس کی حرام ہے تو وہ حرام ہوگا، اس کے حرام ہونے میں کوئی شک نہیں. اس کا مقصد ہی حرام کاری کے لیے سفر کرنا ہے. مثال اسی کا ہے، مثال یہ کہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، کفر کی سرزمین پر نکلتے ہیں سفر کے لیے. کفر کی سرزمین پر ایسے ملک جاتے ہیں جو کفر ہے، جہاں کفریہ نظام ہے، وہاں جاتے ہیں. اور ایسی جہاں بدکاریاں ہوتی ہیں، سفر کرتے باقاعدہ نکلتے ہیں، جانتے ہیں اور آپ اچھی طرح، اور اس لیے جاتے ہیں کہ ان کے وہ مقاصد پورے ہوں جو اس ملک میں جہاں وہ رہتے ہیں وہاں نہیں پورے ہوتے ہیں. قوانین ایسے ہیں کہ یہاں پر یہ سب نہیں ہوتا، وہاں آرام سے ہو جاتا ہے. بدکاری اور وہاں بالکل ہی چھوٹے، اس لیے کوئی سفر کر کے نکلتا ہے، یہ سفر کیا ہے، حرام ہے. فسیروا فی الارض تو کہا گیا، لیکن کوئی اس مقصد سے نکلے تو حرام ہے. دوسری مثال، ایسے سفر جو حرام، سیدھے سے حرام ہی ہے، اور حرام کے لیے کوئی مقصد، مثال کے طور پر کسی شرعی مقصد سے کوئی اگر نکلتا ہے، جیسے زمین میں وہ نکل رہا ہے، سفر کے لیے نکل رہا ہے واجب رزق حاصل کرنے کے لیے، روزی روٹی کے لیے سفر کرتے ہیں لوگ، تو یہ صحیح ہے، یہ ایک مطلوب ہے شریعت میں. اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ فانتشروا فی الارض، زمین میں پھیل جاؤ. پھیلنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی اور جگہ بھی جا کے آپ کو اتنا رزق اپنے یہاں پر نہیں مل پا رہا ہے تو اس جگہ سے چھوڑ کر کسی اور جگہ سفر کرو. یہ شرعی کیا ہے، مقصد ہے. یا پھر اس لیے کوئی سفر کر رہا ہے کہ علم حاصل کرے گا، یہ اور اس کے اور شرعی جو ہے اچھا مقصد ہے، اس کے لیے تو کبھی کبھی اوقات واضح ہو جاتا ہے. مثال پر ہمارے اسلاف جو تھے یہ علم کی طلب کے لیے بہت لمبے لمبے سفر کیا کرتے تھے، ایک ایک مہینے کے سفر، ایک ایک مہینے کے سفر. ایک حدیث حاصل کر رہا ہے، یہاں کوئی صحابی نہیں دکھتا کہ سفر کرے، کوئی ایسا محدث نہیں دکھتا، کوئی ایسا عالم نہیں دکھتا کہ جس سے کچھ حدیث سیکھ لے. معلوم پڑا کہ فلاں شہر فلاں ملک میں ایک صحابی ہے، ایک عالم ہے، ایک محدث ہے، اتنی لمبا سفر کر کے جائیں گے اس حدیث کو سیکھیں. یہ سفر بہت اچھا ہے، یہ کرنا چاہیے. اور کچھ سفر ایسے ہوتے ہیں جو صرف بعض لوگ تفریح کے لیے جا رہے ہیں، پکنک منانے کے لیے، چھٹی ہو گئی سفر کی، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو اصل میں بتایا کہ اس میں حکم یہ ہے کہ اصلاً تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن اگر یہ حلال چیز کی طرف لے جاتے، خیر کی طرف جاتے تو بالکل جائز درست ہوگا، لیکن اگر یہ حرام کی طرف لے جاتے ہیں تو جائز درست نہیں. بعض لوگ پکنک نکلے حرام کاری کر رہے ہو، جا کے حرام میں پڑ گئے، نمازوں کا ترک کر رہے ہیں، بے پردگی کر رہے ہیں، اور دیگر حرام چیزیں کر رہے ہیں. گھومنے کے لیے نکلتے، پکنک کے لیے نکلے، تفریح کے لیے، چھٹی پہ نکلے ہیں. ہاں چھٹی پہ نکلے ہیں، لیکن کیا سب شریعت اٹھ گئی، شریعت ختم ہو گئی، اصول و ضوابط ختم ہو گئے؟ نہیں. وہاں اگر حرام کاری ہوتی ہے، حرام کی طرف انسان جاتا ہے، فرائض ترک کرتا ہے، تو یہ سفر بھی جائز و درست نہیں ہوگا، بھلے ہی مقصد اس کا تفریح ہو. تفریح میں انسان، اور ایک سفر ہوتا ہے انسان شرعی مقصد سے سفر کرتا ہے، وہ ہے علاج کے لیے. یہاں علاج نہیں ہو پا رہا، کہیں اور سفر کیا علاج کے لیے سفر کرتا ہے، لیکن علاج شرعی طور پر صحیح طریقے سے ہو رہا ہے تب تو کر سکتا ہے سفر. لیکن اگر کوئی حرام چیز سے اس کا علاج وہاں ہوتا ہے، کسی حرام چیز سے اس کا علاج ہوتا ہے، تو یہ سفر بھی جائز و درست نہیں ہوگا. قرآن حکیم میں آیا کہ کوئی خنزیر کا گوشت کھا لے، خنزیر کا گوشت حرام ہے، لیکن اگر کچھ نہیں ہے، مجبور ہو گئے تو خنزیر کا گوشت کھا کے اپنی بھوک مٹا لے اور اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے کچھ کھا لے، صحیح ہے. لیکن خنزیر کے گوشت سے علاج ہو رہا ہے یا کوئی حرام چیز سے علاج ہو رہا ہے، اس طرح سفر کر کے جا رہے ہیں، تو یہ جائز درست نہیں ہوگا، آپ جان چلے جائیں. یہاں مقصد کیا بتایا گیا تھا کہ جان کو بچانے کے لیے، یہاں یہ مقصد نہیں، یہاں پر علاج کرنے کے لیے. اور علاج میں دو باتیں ہیں، صحیح بھی ہو سکتا ہے، نہیں بھی صحیح ہو سکتا ہے، دونوں باتیں ہیں. اور یہاں پر بھوک ختم ہو گئی ہے، قطعی طور پر پتا ہے ہمیں. یہاں جو مقصد بتایا گیا خنزیر کا گوشت کھا سکتے ہیں مجبور ہے، یہاں معلوم ہے کہ بھوک ختم ہوگی، انسان کی جان بچ جائے گا. ایسا نہیں ہوگی مر جائے گا کھانے کے بعد، نہیں مرے گا. لیکن یہاں پر علاج کے لیے کیا ہے، اس میں فرق یہ کہ علاج کے لیے اگر کوئی حرام چیز استعمال کرتا ہے، اس میں دو باتیں، شفا ملے گی بھی، نہیں بھی ملے گی. دو ایسی چیز آ گئی جس میں یہ بھی ہو سکتا ہے، تو اس لیے یہ سفر بھی حرام قرار پائے گا، یہ سفر بھی نہیں کر سکتے. بہرحال سفر کرنا کیا ہے، ساتھ کریمہ میں سفر اس لیے کرنا ہے تاکہ انسان کو نصیحت ملے، عبرت پکڑنے کے لیے سفر کرنا ہے. اس لیے کہیں جاتا ہے سفر کرنے تو بالکل ٹھیک ہے. ایک واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملتا ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے راستے پر جا رہے تھے، راستے میں قوم سمود کی بستیاں آئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کیا کہا؟ اب اللہ کے رسول تیزی سے جانے لگے، سر جھکا کے جانے لگے، تیزی سے، ڈرتے ہوئے، اور کہہ رہے تھے کہ ایسے لوگوں کی بستیوں کے بس مت داخل ہو، اگر داخل ہو بھی جاؤ تو روتے ہوئے داخل ہو، اگر تم اگر نہیں رو سکتے تو داخل بھی نہیں ہونا، جانا بھی نہیں.
کوئی آدمی سے بھی اس لیے سفر کرے کہ میں جا کے دیکھوں گا یہ کیسے لوگ تھے، کیا شان تھی اس کی، کیا قدرت تھی، یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز درست نہیں ہے. آپ کو جانا ہے صرف عبرت اور نصیحت لینے کے لیے، وہ بھی جلدی سے جا کے نکل جانا ہے، روتے ہوئے نکلنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روتے ہوئے نکلو. تو یہ آیت کریمہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ زمین میں سفر جائز ہے، جرنی کیجیے، سفر کیجیے، لیکن عبرت اور نصیحت کے لیے. سفر کا ایک غرض ہوتا ہے، ایک مقصد ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین آیت کریمہ سے جو باتیں معلوم ہے رب العالمین سے یاد رکھنے کی، اس پر غور کرنے کی اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عنایت فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.